الله صلى الله عليه وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال المختلفين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی والد کرام، لائق عزت احترام، سامعین کرام قدر، آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر عظیم ہے۔ اس ذات بابرکات نے ہم سب کو اول وقت کے اندر بغرض ادائی صلاۃ الجمعہ مبارک اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعہ مبارک ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور روزانہ عصر کی نماز میں درس حدیث میں ماہ رمضان کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ اس ماہ رمضان کی 3 تاریخ سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ میرہ منورہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک اور 3 رمضان کو ہی عرس مبارک ہے۔ ماہ رمضان کے اندر یا کوئی بھی مہینہ ہو، جہاں پر بھی اہل بیت اطہار کا ذکر نہ آئے، وہ محفل بھی ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان ہو اور سید اللہ کا عرس مبارک ہو اور پھر آپ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ منورہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ فاطمہ الزہرا کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ خود خلاق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اے لوگوں، تمہیں جو کچھ بھی ملا میرے صدقہ سے ملا، میری وجہ سے ملا، میری نسبت سے ملا۔ تمہیں اولاد ملی میری وجہ سے ملی، تمہیں جائیداد ملی میرے توسل سے ملی، تمہیں اپنی جان ملی میری وجہ سے ملی، تمہیں رمضان ملا میری وجہ سے ملا، تمہیں قرآن ملا تو میری وجہ سے ملا، تمہیں ایمان ملا حتیٰ کہ تمہیں رحمان ملا تو بھی میری وجہ سے ملا۔ لیکن اتنی بڑی چیزوں کے باوجود میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ہاں، ایک ہی ہے جس کا میں تم سے سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، محبت کرنا، محبت ہی بلکہ مودت، محبت ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، مودت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت تو ہے ہی صحیح، لیکن ایسی مودت ہے کہ اس کے بغیر مچھلی رہ نہیں سکتی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ تو تمہاری بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہو کہ ہر مقام پر ان کا ذکر کیے بغیر تم نہ رہ سکو، اس لیے کہ ماہ رمضان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ملا تو نبی علیہ السلام کے توسل سے ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ماہ رمضان کا ذکر تو ہو اور اولاد مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الی اہلی فاطمہ کو، سرکار نے فرمایا کہ میرے گھرانے کا در مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ الزہرا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا خدا کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے، اور فرمایا للنعمت حساب،
وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ، نعمت کے لیے حساب ہوگا، رحمت کے لیے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اور کون فاطمہ الزہرا؟ یہ بیٹی ہے، بیٹی خدا اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اور فاطمہ الزہرا اس ذات کے لیے رحمت ہے کہ جو ذات خود رحمت للعالمین ہے۔ کس ذات کے لیے رحمت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس ذات کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی خدا کی بڑی رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، طبع مستقیم عطا فرمائے، بیٹی خدا کی بڑی رحمت ہے۔ اور یہ اس ذات کے لیے رحمت ہے کہ جو ذات خود رحمت للعالمین۔ اور فاطمہ الزہرا، کون فاطمہ الزہرا؟ کسی انسان کو اگر کوئی تھوڑی بہت نسبت مل جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی خالی کسی وزیر کا بیٹا ہے، بیٹا تو دور کی بات ہے کہ 7ویں نسل میں بھی کوئی رشتہ ملتا ہو، وہ بھی فخر سے سر کو بلند کرتا ہے، میرے فلاں کا کئی جلدی پشتی نسلوں کے بعد میرا مجھا کر ماما لگتا ہے، تایا لگتا ہے۔ ایک وزیر اعظم اس کا پورا خاندان سر کو فخر سے بلند کر دیتا ہے کہ میں وزیر اعظم کا، اگر رشتہ دار بھی نہیں ہے، خالی قوم کا تو اس کو بھی فخر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی الگ بات ہے، خالی اس کی زبان کا تو اس کو بھی فخر ہوتا ہے۔ جس ضلع میں رہتا ہے اس ضلع والوں کو فخر ہوتا ہے، یہ ہمارے ضلع کا وزیر اعظم ہے۔ جس صوبے کا وزیر ہو تو صوبے والوں کو بھی فخر ہوتا ہے، یہ ہمارے صوبے کا وزیر ہے۔ جس زبان کا ہو تو اس کو بھی فخر ہوتا ہے، یہ ہماری زبان کا وزیر ہے۔ لیکن یہ تو چھوٹی دنیاوی نسبتیں ہیں۔ قربان جائیے، فاطمہ الزہرا کی نسبت دیکھیں، یہ شہزادی ہے تو کس کی شہزادی ہے؟ بیٹی ہے تو کس کی ہے؟ جس کا باپ سید الانبیاء ہے، جس کا باپ امام الانبیاء ہے، اور جس کا گھر والا شوہر امام الاولیاء ہے، اور جن کے شہزادے سید الشہداء اور خود سیدۃ النساء فی الجنہ، اور صدا جنت کی عورتوں کی صدا۔ یعنی یہ دنیاوی رشتہ بھی نہیں ہے، کتنا معزز رشتہ ہے۔ باپ کی طرف سے دیکھو، باپ صرف نبی نہیں، نبی بہت بڑا مقام ہے، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء کے امام ہیں، اور شوہر ولی نہیں سید الاولیاء ہے۔ بیٹا فقط شہید نہیں بلکہ سید الشہداء ہے، اور خود فاطمہ سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ۔ یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ہر ایک کے بارے میں فرمایا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فاطمہ الزہرا وہ ماں ہے جن کے قدموں کے اندر ان لوگوں کی جنت ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان لوگوں کے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی اس ماں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح نصف ایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ عورت اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کی محافظ اور وارثہ ہے، نصف ایمان کی۔ اور فاطمہ الزہرا کس کے ایمان کی محافظ ہے؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان کے متعلق سرکار نے فرمایا، حضرت علی کے پاس کل ایمان ہے،
تو کل ایمان کی محافظہ ہے. کل ایمان جو خود کل ایمان ہیں یہ ان کے محافظہ ہیں. نصف ایمان والے الگ ہیں اور یہ کل ایمان یہ ان کے ایمان کی محافظ ہے. یہ وارث ہے. یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میرے دوستو یاد رکھنا جب بھی ماہ رمضان آتا ہے ہم سیدۃ النساء کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا قابل توجہ ہے. نبی علیہ السلام کی یہ ایک بیٹی نہیں تھی. سرکار تو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 ہے. نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت ام کلثوم اور ایک کا نام فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن. یہ نبی علیہ السلام کی شہزادیاں تھیں. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کا تسلسل وہ فاطمہ الزہرا کے شروع ہوا، اور پھر دوسری بات ہے جو پہلی جو 3 شہزادیاں ہیں حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم، ان کی بہت جلد شادی ہو گئی. اور فاطمہ الزہرا جو تھی چھوٹی تھی، لخت جگر تھی، نور نظر تھی. اور پھر بیٹی ہو اور چھوٹی ہو شہزادی ہو تو وہ ساری بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں. اولاد کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا. یہ ایک بشری تقاضا ہے، فطرتی عمل بھی ہے کہ جو چھوٹی بیٹی ہو جو شہزادی ہو زیادہ پیار کرتی ہے. اس وجہ سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باقیہ جو قابل ذکر نہیں ہے، بقیہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، ان سے بھی ہمیں اپنے محبت اور عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی، شہزادی تھی، اور ان کے لاڈ پیار جو تھے وہ الگ تھے. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سچے باپ کی سچی بیٹی سے کسی نے پوچھا. آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر بڑی دلچسپ باتیں میں آپ کو سناؤں گا. اس کے اندر پھر ہمارا وہی عقیدہ کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کا آپس کے اندر گہرا تعلق تھا. ان کے آپس کے اندر بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ تم یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ نبی علیہ السلام کو یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ امہات المومنین ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، سچے باپ کی سچی بیٹی ہے. ان سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ بھی بات پوچھنے کی ہے، یہ بھی کہ سوال پوچھنے کا ہے. سب کو پتہ ہے سرکار کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے. اب پوچھا اچھا مردوں میں سے سب سے کس سے محبت ہے؟ اور یہ کون بتا رہی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی سچے باپ کی سچی بیٹی. کیا جواب دیتی ہیں؟ فرمایا مردوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بتا رہی ہیں کہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے. حضور کی محبت ہے اولاد کے ساتھ. اور یہ ایک بات الگ ہے، ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لینا، انسان کو بیوی سے بھی محبت ہے، اس کی حیثیت ہی کچھ الگ ہے. بیٹی سے بھی محبت ہے، اس کی حیثیت کچھ الگ ہے. ماں سے محبت ہے، اس کی حیثیت کچھ الگ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ماں اور بیوی سے ایک جیسی محبت ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بیٹی اور بیوی سے ایک جیسی محبت ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو حیثیت ہی کچھ الگ ہے. تو تم کہاں جا کے جوڑ رہے ہو؟ کسی شخص نے ایک عالم دین سے جا کر سوال کیا، بڑا دلچسپ سوال بتا رہا ہوں، بڑا دلچسپ خوبصورت سوال. ان کو تو یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما؟ ان میں سے کون افضل ہے؟ عالم دین نے کہا تو یہ پیمانے ترازو لے کے نہ گھومتا رہا، تو ان کاموں میں نہ پڑ. سرکار کو سب سے محبت ہے، ساری فضیلت والے. اس کا نہیں مجھے آپ یہ بتائیں گے. ایک عالم دین کے اوپر بیٹھ گیا، نہیں مجھے یہ بتائیں
فاطمہ الزہرا کی فضیلت زیادہ ہے یا عائشہ صدیقہ کی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دو باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں، نتیجہ تمہیں گھر جا کے خود نکالنا ہوگا کہ فاطمہ الزہرا افضل ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل، ان میں سے کون افضل ہے؟ نتیجہ گھر میں جا کے نکال دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہے؟ عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا یہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ تو فرمایا تو خود ہی اندازہ لگا امتی کی بیٹی افضل ہوتی ہے یا نبی کی بیٹی افضل ہوتی ہے؟ امتی کی حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا صحابہ کے اندر افضل ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار کے تو غلام ہیں، سرکار کے تو ادنا غلام ہیں، سرکار کے غلام اور امتی ہیں۔ تو اس عالم دین نے بتایا تو یہ بتا ایک نبی کی بیٹی افضل ہو سکتی ہے یا امتی کی بیٹی افضل ہو سکتی ہے؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اس کا معنی تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب وہ جانے لگا نا، اس عالم دین نے بلایا، فرمایا میرا ایک اور سوال بھی لے جا، مجھے ایک سوال کا جواب دے، تو یہ بتا ایک نبی کی بیوی افضل ہے یا ایک امتی کی بیوی افضل ہے؟ ایک نبی کی بیوی افضل ہوتی ہے، ایک امتی کی بیوی افضل ہوتی ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، اب تو ہی بتا۔ اس نے کہا سرکار نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا یہی تو کہا تھا نتیجہ گھر جا کے نکالنا، ان میں سے کون افضل ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ مطلب ان چکروں میں تم نہ پڑھو کون افضل ہے۔ فرمایا وہ بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین ہے، تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مکمل تربیت نبی علیہ السلام نے خود یہ فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے نا تو پہلے آ کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے، سرکار کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام فرمانے کے بعد دروازے پہ رک جاتے، آگے نہیں آتے، سرکار دروازے پہ رک کے رہتے۔ فاطمہ الزہرا چھوٹی تھی، ننھی بیٹی تھی، یہ جاتی اور جا کر نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک سے پکڑتی اور نبی علیہ السلام کو گھر لے آیا کرتی تھی۔ یہ انداز محبت تھا نبی علیہ السلام کا، اور یہی نبی علیہ السلام سفر میں کہیں بھی جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دے کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اگر کسی گھر میں آتے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، ان کے گھر میں آتے۔ تو فاطمہ الزہرا سرکار کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں تو آدمی بلا تکلف آتا ہے، لیکن سرکار کو بھی یہ ادا بڑی پسند تھی، میں رک جاؤں، فاطمہ الزہرا آئے اور میری انگلی سے پکڑے اور مجھے اپنی محبت کے ساتھ اپنے گھر میں لے جائے۔ فاطمہ الزہرا اٹھتی اور نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک سے پکڑتی، نبی علیہ السلام کو لے جاتی، اور نبی علیہ السلام اپنی گودی مبارک کے اندر فاطمہ الزہرا کو بٹھا لیتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر یہ ہوتا کہ فاطمہ الزہرا یہ بیٹیوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہتی ہے، باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا انس ہوتا ہے، اور باپ بھی جتنا تھکا ماندہ، جتنا بھی باہر سے پریشان حال ہو، دنیا جہان کی تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، لیکن جب گھر میں آئے گا بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی تو ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، ساری ٹینشن ہی۔ میں بیٹیوں کا باپ ہوں، آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ اس بات کو جانتے کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، غلیظ القلب ہیں، خبیث الفطرت ہیں، جو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہو، آپ نے پڑھا، کسی نے اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی گولی مار دی ہے، کیونکہ یہ بیٹی کو کیسے بدبخت اور منحوس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، فاطمہ الزہرا سے کتنی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے اندر یہ بات رکھی ہے، جتنا تھکا ماندہ پریشان ہو، گھر میں جب آ کر بیٹی بولتی ہے تو بول دیتی ہے، ان کے جوتے اٹھا کے رکھ دیتی ہے، ہاتھوں سے پانی پلا دیتی ہے، اتنی محبت کا اظہار کرتی ہے کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا جب گود میں ہوتی نا تو چونکہ ہمارے بچے ہماری تربیت کے مطابق بات کرتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی،
نبی علیہ السلام کی شہزادی تھی، تو نبی علیہ السلام کی تربیت کا یہ فیضان تھا، تو باتیں بھی ایسی کرتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تھی تو چھوٹی پر سوال بڑے بڑے کر دیا کرتے تھی، تھی چھوٹی لیکن سوال بڑے بڑے کرتی، اور وہ جو بھی سوال کرتی نبی علیہ السلام کا ان کا جواب بھی اسی طرح عطا فرماتے۔ تو ایک دن گود میں لیٹے لیٹے اپنے ابا جان سے کہنے لگی ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کب کروں گی؟ یہ فاطمہ الزہرا ہے، ہماری بیٹیاں ہمارے تربیت کے مزاج کے مطابق سوال کرتی ہیں نا، دنیا داری کے بارے میں یہ کب دلاؤ گے، یہ کب دلاؤ گے۔ وہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز کب ملے گی، یہ کب ملے گی۔ کہا ابا جان مجھے یہ بتاؤ میں اپنے رب کا دیدار کب کر پاؤں گی؟ یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو بہت جلد اپنے رب کا دیدار کر لے گی، اور یہ بھی سن لے اے بیٹی اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنتی نوجوان عورتوں کا تمہیں سردار بنا دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اتنی محبت فرماتی فاطمہ الزہرا ایک لمحہ بھی اگر دور ہو جاتے نبی علیہ السلام بھی پشیماں ہو جاتے، فاطمہ الزہرا بھی پشیماں ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی گود کے اندر لیتے تو پھر طرح طرح کے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی میں ایک دن کھانا بنا رہی ہوں، گھر کا کام کاج کر رہی ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کو اپنی طرف متوجہ کیا، فاطمہ الزہرا ان کی طرف متوجہ ہوئی، سرکار نے کان کے اندر ایک چھوٹی بات کہی، فاطمہ الزہرا رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں متوجہ ہوئی کہ فاطمہ کو کیا ہو، ایسی کون سی ایسی بات سنے کہ یہ رونے لگ گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے کان کے اندر ایک اور بات کی، سرگوشی فرمائی، فاطمہ الزہرا مسکرانے لگ گئی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب نبی علیہ السلام باہر چلے گئے تو میں نے شہزادی سے پوچھا، فاطمہ الزہرا سے پوچھا بیٹا آج کیا بات تھی؟ نبی علیہ السلام تجھے بات کر رہے تھے اور تم رو بھی رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا اماں جان یہ ایک راز کی بات ہے، راز کو راز میں رہنے دو، نبی علیہ السلام کے زہری حیات کے اندر میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی، نبی علیہ السلام کے زہری حیات مبارکہ کے اندر میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی، آپ کے وصال مبارک کے بعد میرا وعدہ رہا میں آپ کو بتا دوں گی۔ نبی علیہ السلام کا کچھ دنوں کے بعد جب وصال مبارک ہو گیا، وصال مبارک کے بعد اب اما عائشہ صدیقہ کو وہ بات یاد تھی، فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ نبی علیہ السلام اس دن آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا اماں جان یہ بات رات کی تھی، میں سرکار کی حیات میں نہیں بتا سکتی، اب میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کان کے اندر مجھے ایک بات کی، بیٹی میرا وقت قریب ہے، میں جانے والا ہوں، میرے اوپر موت آنے والی ہے، تمہیں یہ صدمہ برداشت کرنا ہوگا، تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ فرمایا میں رونے لگ گئی، اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں رو رہی تھی نبی علیہ السلام نے مجھے اپنی طرف بلایا، فرمایا فاطمہ بہت جلد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، میرے پاس آنے والے بھی تم ہوگی، اور کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جنتی عورتوں کا تمہیں سردار بنا دیا ہے، یہ اعزاز تمہیں مل گیا۔ فرمایا جب یہ اعزاز میں نے سنا تو میں مسکرانے لگی، یہ راز کی بات تھی جو نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے بتا دی۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے، ہر مقام پر۔ ایک موقع پر آتا ہے روایت میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے ابھی نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا، نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کو ایک شرارت سوجی، بدبخت تھا، خبیث الفطرت تھا، غلیظ القلب انسان تھا اور نبی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ایک بات سوجی، اس نے کسی کو یہ کہا ایسا ہے کوئی تم میں سے فلان جگہ پر ایک اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے اور اس کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے کاندھے پر رکھ دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی بدبخت نے یہ کام کر دیا، اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے جسم عطر پر رکھ دیا۔ کسی انسان نے دیکھا، ابتدائی اسلام کی باتیں تھیں،
فوراً ام عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئی. انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کسی نے اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا ہے. تو جب یہ بات سنی فاطمہ تو زہرا فرماتی ہے میرا دن کا وہ پہلا دن تھا جو میں اپنے گھر سے باہر نکل پڑی. میری زندگی کا وہ پہلا دن تھا میں نے مکمل نقاب کے اندر پردہ پوش ہو کر میں اپنے ابا جان کی محبت میں نے سب کو چھوڑا, میں گھر سے باہر نکل گئی. اور فاطمہ تو زہرا جب وہ گئیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اوجری کو دور کر دیا, چھوٹے چھوٹے ننھے نے ہاتھوں سے اوجری کو دور کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ابا جان آپ میرے ساتھ چلیں. جب وہ ساتھ چلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے. فاطمہ تو زہرا پانی نکالتی جاتی اپنے ابا جان کے زلف مبارک کو دھوتی چلی جاتی, اور جب زلف مبارک کو دھوتی زبان سے یہ کہہ دیا یا اللہ جنہوں نے میرے والد گرامی کے ساتھ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کام کیا ہے ان کو تباہ و برباد کر دے, ان کو ہلاک کر دے. اور یہ بات بھی اپنے مقام پر مسلم ہے, ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے ستایا. طائف کے اندر کافروں نے منکرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر بھی مارے. احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق جیسا یہ ایسے انسان جو ٹھنڈی طبیعت کے انسان تھے, جوش میں آنے والے نہیں تھے, لیکن اس دور اس دن کے اندر آپ بھی جوش کے اندر آ گئے. عرض کہ یا رسول اللہ ان کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کر دو, یہ ہلاک ہو جائیں. اس مقام پر بھی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں, یہ ہلاک ہو جائیں, بلکہ کیا دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے, میرے مرتبے اور مقام کو پہچانتی نہیں, اس کو ہدایت عطا فرما. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی, لیکن جب فاطمہ الزہرا نے یہ کہا اے اللہ جنہوں نے میرے ابا جان کو تکلیف پہنچائی ہے, اذیت پہنچائی ہے, ان کو تباہ و برباد کر دے. فاطمہ الزہرا کا یہ کہنا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا آمین. یہ فاطمہ الزہرا نے جو کہہ دیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کہتا تو سرکار فرماتے نہیں میں اس قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا, دعائے ضرر نہیں کرتا, بس ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں. لیکن جب فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا اے اللہ جنہوں نے میرے ابا کی جان کو میرے والد گرامی کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے, اے یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے اندر ہم نے دیکھا وہی لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے, ان کے چہروں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے, صحابہ کرام ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر پھینک رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا موجود ہے. وہ دعائے ضرر تھی کہ انہوں نے ایسا کیا. اور قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر باہر سے آئے نا تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک کو پکڑا, کہنے لگے ابا جان ایک بات تو بتاؤ, آج ایک بات تو بتاؤ, ایک سوال ہے. وہ کیا سوال ہے, کیا بات ہے؟ ابا جان یہ مشقت آپ کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ صبح بھی دین کے کام میں, رات میں بھی دین کے کام میں, پوری زندگی آپ کی گزر گئی, آپ میدان جہاد میں ہیں, کبھی تبلیغ میں ہیں, کبھی تعلیم میں ہیں, یہ سلسلہ آخر کب تک رہے گا؟ کب وہ وقت آئے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کرو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری صابرہ بیٹی جب تک دنیا اس کے اندر کونے کونے کے اندر اسلام نہیں پھیل جاتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. جب تک دنیا کے اندر ایک ایک اینٹ سے ایک ایک پتھر سے کلمہ کی آواز بلند نہیں ہوتی محمد مصطفیٰ اس وقت تک وہ نہیں بیٹھیں گے. لیکن یہ بات تو کرنے کو ویسے کر رہی تھی نا, یہ بات ویسے کر رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت سے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, آپ کو سمجھانے کی بات کرتا ہوں. فاطمہ الزہرا کی بات کو سننے کا مقصد یہ کہ ہمارے اندر کوئی سبق بھی حاصل ہونا چاہیے. ہمارے اندر ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں, جس طرح کی گفتگو کریں گے, جس طرح کا انداز اپنائیں گے, جو ہمارا لب و لہجہ ہوگا, جو گھر کی تربیت ہوگی, یقیناً وہی تربیت ہماری اولاد کے اندر بھی منتقل ہوگی. جی اگر ہم اپنی اولاد کو کہیں
گھر میں کوئی دروازے پر دستک دے، اولاد کو کہیں جاؤ ان کو بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے، تم جا کے بتا دو ابا جان گھر پہ نہیں ہے، تو بیٹے کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا، بیٹی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا کہ ابا جان کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، خود گھر پہ بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو لازمی بات ہے یہ جھوٹ والا اثر اس کی ذات میں بھی تو منتقل ہوگا۔ فاطمہ الزہرا ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ ابا جان آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ بتانا یہ چاہتی تھی ابا جان میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، میں بھی آپ کی لخت جگر ہوں، میں بھی آپ کی نور نظر ہوں، میں بھی یہی پوچھنا چاہتی تھی جس طرح آپ مشقت کو برداشت کرتے میں بھی اسی طرح مشقت کو برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شادی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے جب شادی ہوئی نا، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام کی آپ کی محبت دیکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کئی مقامات سے آئے، کئی جگہوں سے رشتوں کا آنا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں، اس کا رشتہ میرا رب کرے گا، اس کا رشتہ میں نہیں کرتا، میرا رب اس کا رشتہ کرے گا جہاں وہ چاہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، لوگ آج کیا تاثر دیتے ہیں علی المرتضیٰ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، وہ لوگوں کا تاثر ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا تاثر ہے وہی ہے۔ انہوں نے دونوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے کہ اے علی تم ایسا کرو، تم نبی علیہ السلام کو فاطمہ الزہرا کے بارے میں نکاح کا پیغام دیں۔ یہ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق دے رہے ہیں۔ یہ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق دے رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تربیت بھی میں اسی گھرانے میں پلا ہوں، اور پھر مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے یہ جواب دوں، میں کیسے کہوں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ شرعاً جائز ہے، یہ بات تو کہی جاتی ہے، تو آپ ہمت کرو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور عقد نکاح بھیجو، پیغام بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ہمت کر کے بیٹھا، لیکن میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں۔ بس میں اس دن گیا تو چونکہ ذہن میں بات گھوم رہی تھی کہ پیغام دینا ہے، اور سامنے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی، کچھ یاد نہ رہا، میں اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھا اور بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے علی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی آ کر علم رکھنے والے تھے، جانتے تو تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ بھی تو جانتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، زور سے نہیں کہتے، یا تو نہیں کہتے تو بالکل سبحان اللہ نہ کہو، مجھے پرواہ نہیں ہے، لگ کہا کر دو، پھر زور سے کہا کرو، جو زور سے کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ بھی تو جانتے ہیں، آپ بھی تو جانتے ہیں میں کیا کہنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، تم جاؤ نکاح کی تیاری کرو، اس لیے کہ یہ نکاح عرش معلی پر رب ذوالجلال نے تمہارا کر دیا ہے۔ فاطمہ الزہرا کا نکاح یہ رب نے پڑھایا ہے، اور اس کے اندر گواہ براتی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں پر گواہ نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، اور حق مہر کے اندر جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا کا نکاح رب نے پڑھا دیا ہے۔ اے علی تو ہاتھ رکھ کے ابھی بیٹھا ہے، رب نے جبرائیل امین کو مجھے پہلے بھیج دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ میں نے علی المرتضیٰ کا نکاح فاطمہ الزہرا سے پڑھا دیا ہے، تم بھی اپنی بیٹی کا میں نے آسمانوں پر پڑھا دیا ہے، زمین پر تم بھی بیٹھ کے ان کا نکاح پڑھا۔ اب بتائیے نکاح ہو رہا ہے علی المرتضیٰ کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ اب جو بات میں سنانے والا ہوں، اے علی نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح کی تیاری کے بعد پھر کیا پوچھا؟ نکاح کی بات ہو گئی، بعد میں پوچھا تمہارے پاس کچھ مال وال ہے ولیمہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے؟ جہیز کرو کچھ مال۔ یا رسول اللہ مال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قربان جائیے یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ توجہ رکھیں، سرکار اگر چاہتے پہلے مال کا پوچھتے پھر نکاح کی بات کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا،
بات سمجھ رہے میری؟ پہلے پوچھتے ہیں مال کتنا ہے کہ میں نکاح تو کر دوں، نہیں، پہلے فرمایا کہ نکاح رب ذوالجلال نے عرش پر کر دیا ہے، جبرائیل امین کو بھیجا ہے، اور جبرائیل امین مجھے یہ پیغام دے کر رہے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ زمین پر تم ان کا نکاح کر دو۔ نکاح کی بات ہو گئی، وعدہ ہو گیا، لیکن اب بتاؤ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مصطفی کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگو جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرو مال و دولت کی طرف نہ جاؤ، بینک بیلنس کی طرف نہ جاؤ، اس بچے کی سیرت کی طرف جاؤ، اس کے کردار کی طرف جاؤ۔ بچہ نیک سیرت ہے اور بچہ اچھے کردار کا مالک ہے، اہل علم ہے، اچھی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، رزق میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر دیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بیٹی بھی تو ہفتے کے بعد گھر آ جاتی ہے، یا مہینے کے بعد گھر آ جاتی ہے، یہ سال کے بعد گزارنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، گھر آ جاتی ہے، اس لیے کہ تربیت جو نہیں ہے، تربیت خدا کی قسم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ میں بات کو آگے کر کے سنا رہا ہوں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ نکاح کے بعد ایک مرتبہ علی المرتضیٰ جب گھر میں آئے، میرے چہرے پر ضعف کے آثار کو دیکھا، کمزوری کے آثار کو دیکھا، مجھ سے پوچھا اے فاطمہ تمہارے چہرے پر ضعف ہے، کمزوری ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کوئی اور زیادہ پریشانی نہیں ہے، کئی دن سے فاقے سے کھانا نہیں کھا رہی ہوں، کچھ مل نہیں رہا اس وجہ سے۔ تو فاطمہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اے علی میں تجھے کیسے بتاتی، جب میرا نکاح ہو رہا تھا میرے ابا جان نے تربیت کے اندر شامل کیا تھا۔ اے فاطمہ یاد رکھنا تمہارا گھرانہ وہی ہے، کبھی بھی میرے علی المرتضیٰ کو پریشان نہیں کرنا تمہیں، کبھی بھی علی المرتضیٰ کو پریشان نہیں۔ تربیت کا اثر یہ ہے، تربیت کا اثر بیٹا وہی تمہارا گھرانہ ہے۔ آج اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر عمل کر دیں، بیٹی کو بتا دیں بیٹی ہم نے تمہارا نکاح تو کر دیا، اپنی طرف سے کوشش کی ہے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی، باقی رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا تمہارا کام ہے، اپنے گھر کو بسانا تمہارا کام ہے، اگر اچھا بساؤ گی تو تمہاری اچھی تعریف اچھی زندگی گزر جائے گی۔ ہمارے ہاں تو کہتے بیٹا خبردار اس کے روب میں نہیں رہنا، اس کے روب میں نہیں رہنا، روب اپنا ہونا چاہیے، دبدبہ اپنا ہونا چاہیے، اپنا تسلط ہونا چاہیے، فوقیت اپنی ہونی چاہیے، کسی بات میں بھی زیر نہیں ہونا اس کے گھر۔ پہلے ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ جھوٹی تربیت ہے، غلط ہے، اس کا نتیجہ بھی بھیانک نکلتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اتنی خدمت کرتی مشقت کے اندر، اتنی خدمت، بعد میں نکاح سے کر کے آگے پھر چلتا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب نکاح کے لیے علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک لباس ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تلوار اور گھوڑا یہ تو مجاہد کی نشانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن زرہ اس کو جا کر بیچ دو اور بیچنے کے بعد اس کو ولیمہ پر خرچ کر دو۔ زرہ، ایک زرہ، زرہ کیا ہوتا ہے جو جوان پہنتے ہیں نا وہ فوجی قسم کے، تو آگے بھی لوہا ہوتا ہے پیچھے بھی لوہا ہوتا ہے، تو وہ پہنا۔ فرمایا علی تمہارا سینہ سپر ہے، تمہارا سینہ ہی لوہا ہے، تمہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اس کو بیچ دو۔ اور بیچنے کے لیے باہر نکلے، جب بازار میں گئے نا تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی پوچھا علی المرتضیٰ کیسے آنا ہوا بازار میں تاجر ہوں آتا رہتا ہوں، تم کیسے آ گئے؟ عرض حضور یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کتنی قیمت ہے؟ میں قیمت بتا دی اس کی، 480 درہم قیمت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہا پھر میں خرید لیتا ہوں، جب بیچنی ہے تو مجھے بیچ دو۔ نہ کہ حضور مجھے تو بیچنا ہے، کوئی بھی لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں زرہ کو خریدا، پیسے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے، فرمایا اے علی میں نے خرید تو لیا لیکن اب میری طرف سے اسے ہیبہ کر کے اسے قبول فرماؤ۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ نکاح کا مشورہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ تعاون کون کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ اسی کو کہتے ہیں حق چار یار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق چار یار۔ ان کے اندر ایسی محبت تھی، حضرت عثمان غنی نے خریدا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لے کر گئے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا طعام قیام کا بندوبست فرمایا، اور بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو روانہ فرما دیا، رخصت فرما دیا۔ اور جس سواری پہ رخصت کیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے،
بیچ میں فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیا، اس کے بعد علی المرتضیٰ کو بٹھا دیا، اور جب قدم لگانے لگے باہر نکلے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے قدم، نبی علیہ السلام کے قدموں کے اوپر فاطمہ الزہرا کے قدم، اور فاطمہ الزہرا کے قدمے کے اوپر پھر حضرت علی المرتضیٰ کے قدم، تاکہ ان قدموں کے نشانات کو بھی کوئی غیر دیکھ نہ سکے۔ یہ فاطمہ الزہرا۔ تو اپنے ابا جان سے کیوں پوچھ رہی ہیں محنت اور مشقت کی بات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ابا جان آپ محنت مشقت کرتے ہیں اس لیے کہ میری تربیت کا یہ حصہ ہے۔ علی المرتضیٰ کو کبھی بھی سوال نہیں کیا، کبھی بھی پریشان نہیں کیا، تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ساس کی، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کی اتنی خدمت کرتی، اتنی خدمت کرتی، آخر کار فاطمہ بنت اسد بول پڑی، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسنین کریمین ہیں، تمہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، علی المرتضیٰ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، عبادات بھی کرنا ہوتی ہے، میرا تھوڑا کم خیال رکھا کرو۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے فاطمہ بنت اسد، تم حضرت علی المرتضیٰ کی ماں نہیں، تم میری بھی تو ماں ہی ہو۔ یہ تربیت ہے کس کی؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ساس ساتھ نہیں رہے گی، سسر اس گھر میں رہ نہیں سکتا، ان کو بے دخل کرنا ہوگا، گھر سے نکالنا ہوگا، تب ہماری شہزادی تمہارے گھر میں رہے گی، یہ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے، سارا دن محنت اور مشقت کرتی ہے۔ ایک دن یہی فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ سے کہنے لگی، اے میرے سرتاج، میں ایک کام سوچ رہی ہوں، گھر کے اندر آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں۔ آج کون کرتا ہے ایسے؟ اخراجات زیادہ ہو جائے، آمدنی کم ہو تو بیوی کیا کہتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو کوئی لین دین نہیں ہے، تمہیں بھیک بھی مانگنا پڑے تو مانگو، مجھے تو پورا کر کے دو۔ یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، میں یہ چاہ رہی تھی آپ مجھے ایک چرخہ خرید کر دے دیتے، چرخہ خرید کر دے دیتے۔ اے فاطمہ تم چرخہ کیا کرو گی؟ اے میرے سرتاج، گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، آمدنی کم ہے، میں چاہتی ہوں میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاؤں، جب میرے پاس وقت ہوگا میں سود کاٹ لیا کروں گی، میں تمہیں دوں گی، تم اسے بازار میں بیچ کر آیا کرو، میں تمہارے ساتھ تعاون کریں گی۔ وہ کیسی لفظ جگر ہے آخر، کیونکہ ان کی تربیت جو کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو، ہر ایک کی بیٹی ہر ایک کو پیاری ہے، وہ لفظ جگر ہے، نور نظر ہے، اس کے لیے رحمت ہے، لیکن ان کی تربیت کے اندر بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کی تربیت، اس کی سوچ ہم نے ناقص بنا دی، چھوٹی سوچ بنا دی، تو بہت جلد وہ بچی گھر میں آ جاتی ہے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے معاملات معاشرے کے اندر جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں نا پوچھنے کے لیے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ دو مسئلے، یا تو وراثت پہ جھگڑا ہوگا، یا ہوگا تو پھر طلاق کا مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نہیں یاد پڑتا کوئی آیا ہو، حضور نماز کا صحیح طریقہ مجھے نہیں آ رہا، سکھا دیں، روزے کے بارے میں تھوڑا مجھے بتا دیں، زکوٰۃ کس طرح دینی تھوڑا مجھے یہ بتا دیں۔ یہ نہیں، یا تو زکوٰۃ کے، یا تو یہ طلاق کا معاملہ ہوگا، یا وراثت کا جھگڑا ہوگا۔ اور یہ طلاق کی نوبتیں سب سے زیادہ کثرت سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، فاطمہ الزہرا کی سیرت کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور آگے یہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد عرض کر دیا، یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ ہے بنی سلیم، اس قبیلہ بنی سلیم کے اندر 3000 لوگوں میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہے کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے والا، ہے ان کے ساتھ کوئی معاملت کرنے والا؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی ہے، میں نے ان کو ہیبہ کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے تھے، اب یا رسول اللہ آج میں امامہ شریف نیا لے کر آیا ہوں، اپنی طاقت کے مطابق میں ان کو ہیبہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا امامہ شریف ہیبہ کر دیا، اور ساتھ میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان فارسی، تم ایسا کر اس کو باہر لے جاؤ، باہر اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرا دو۔ اب جب باہر گئے نا تو باہر سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے گھر پہ نظر پڑ گئی۔ سلمان فارسی نے کہا یہی دروازہ دستک دے دیتا ہوں، یہی دروازہ دستک دے۔ جب دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دینے کے بعد پوچھا کون؟
کہا سلیمان فارسی آیا ہوں، سرکار کا غلام بن کر آیا ہوں، نوکر بن کے آیا ہوں، ایک آدمی کی خدمت کرنی ہے، کھانا گھر میں کھانا ہوگا؟ اچھا بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کیوں نہیں، بہت کھانا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور یہ کب کہا؟ فرمایا جب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن سے بچے فاقے سے تھے، 3 دن سے بچے فاقے سے ہیں، لیکن سخاوت کا عالم یہ ہے، فرمایا بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کو روک میں اس کی خدمت کرتی ہوں۔ گھر میں گئی، گھر کے اندر ایک نیا خوبصورت کمبل پڑا ہوا تھا، کمبل اس دور کا جیسا ہوگا۔ وہ کہا سلیمان فارسی تم ایسا، یہ نہیں کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نواز، سمجھانے کے لیے یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ گھر میں پہلے فاقے پڑے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم، ہم تو خود بھوکے مار رہے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے دیں؟ فرمایا نہیں، بہت کچھ ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود دل اتنا بڑا ہے، فرما رہی ہے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، فریج نیچے بھر جاتا ہے، اوپر کا حصہ بھر جاتا ہے، فقیر آ جائے تو کہتے بابا معاف کرنا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، گھر میں ہے ہی نہیں، کہاں سے لائیں؟ فریجر بھرا پڑا ہوا ہے، ہاں جی، قربانی کا گوشت نیچے پھول ہے، اوپر پھول ہے، ان ایام کے اندر فریج زیادہ بک رہے ہیں، کیوں کہ گوشت زیادہ جمع کرنا ہے۔ لیکن وہ فاطمہ الزہرا شہزادے 2 دن سے فاقے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا فاقہ اپنے مقام پر ہے، اور میں ہاں بہت کچھ ہے، جاؤ یہ بیچو۔ اور کہا سلیمان فارسی تیسری گلی کے اندر ایک یہودی شمون نام کا رہتا ہے، اس کے پاس چیزیں گروی رکھی جاتی ہیں، تم جاؤ اس کے بعد میرا نام لے کر کہنا یا تو یہ گروی رکھ لو یا اس کو خرید لو، ہمیں اشد پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام اس وقت آدمی کرتا ہے جب انسان مجبوری ہو، ایمرجنسی ہو، اپنی اولاد فاقے سے کچھ نہیں ہے، جب سائل آ گیا اس کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد اب جب شمون کے پاس گیا نا، شمون نے کہا، سلیمان فارسی نے کہا شمون سے، اے شمون یہودی یہ کمبل لے لو یا گروی رکھ لو، یہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ اس نے کہا رک جا ٹھہر جا۔ شمون یہودی کہتا ہے میں تورات کا عالم ہوں، میں تورات کو پڑھتا رہتا ہوں، میں نے آج امت محمدیہ کی تعریف کے اندر ایک بات پڑھی ہے، میں نے امت محمدیہ کی تعریف میں یہ بات پڑھی ہے کہ امت محمدیہ کی یہ شان ہوگی، وہ اپنے آپ سے دوسرے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ میں نے آج یہ پڑھا ہے، میں جانتا ہوں فاطمہ الزہرا کے گھر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کمبل بیچ کر دوسروں کو دے رہی ہے، جاؤ یہ فاطمہ الزہرا کے لیے یہ نقدی بھی لے جاؤ، یہ سامان بھی لے جاؤ، پیسہ بھی لے جاؤ، یہ کمبل بھی واپس لے جاؤ، اور میں جانتا ہوں وہ خوددار باپ کی بیٹی، خوددار بیٹی ہے، وہ نہیں لے گی، لیکن ان سے جا کر کہہ دو شمون نے سلام بھیج کر یہ کہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، میں اپنی طرف سے نہیں بھیج رہا، میں نے تورات کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تمہاری فضیلت کو پڑھا ہے، امت محمدیہ کی فضیلت کو پڑھا ہے، تم دوسرے کو ترجیح دینے والے ہو، میں نے یہ بات پڑھ کر آج میں نے مال بھی قربان کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان قربان جائیے، میں نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے، میں نے تمہارے ابا جان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میں بھی ایمان والا ہو گیا ہوں، قربان جائیے۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا وہ لا جا کر وہ فقیر کو دیتی ہے، فقیر کو دیتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ایک فقیر آیا، اس نے کہا ہے کوئی مجھے دینے والا، میں 2 دن سے فاقے میں ہوں۔ 1 دن کا کھانا موجود تھا، اور فاطمہ الزہرا 1 دن سے خود بھی فاقے سے تھی، 1 دن کا کھانا موجود ہے اور خود بھی 1 دن سے فاقے سے ہیں۔ حسنین کریمین نے دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ یہ فقیر کو دے کر آؤ، اماں جان تم خود بھی تو فاقے سے ہو، کھانا بھی 1 دن کا، فاقہ بھی 1 دن کا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے میں 1 دن سے فاقے سے ہوں۔ سائل کی بات نہیں سن رہے، اس نے آ کر کہا ہے اے رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن سے فاقے میں ہوں۔ ایک تو اس نے نام ایسا استعمال کیا ہے، میرے ابا جان کا نام استعمال کر لیا، پھر یہ کہہ رہا ہے میں 2 دن سے فاقے میں ہوں۔ وہ 2 دن سے فاقے میں ہے، میں 1 دن سے فاقے میں ہوں، چلو میرا 1 دن گزارا ہو جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے گزارا نہ ہو سکے۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، قربان جائیے۔ تربیت کی آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ تربیت کا اثر تھا، نبی علیہ السلام نے رسول کیا، پوری زندگی تربیت فرمائی۔ یہ تربیت کی کم بات ہے کہ جو تکلیف بھی ہے وہ برداشت کر رہی ہیں، کبھی بھی نبی علیہ السلام کو آ کر زندگی میں شکایت نہیں کی۔ گھر میں نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، فاقہ ہے، کچھ بھی ہے،
کبھی بھی ایسا نہیں کیا یا رسول اللہ کس گھر کے اندر میری شادی ہو گئی، مجھے کہاں بھی آ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں اپنے گھر میں سنایا کرو، اپنی بیٹیوں کو سنایا کرو، اپنی بہو کو سنایا کرو، اپنی بہنوں کو سنایا کرو۔ ہم بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں اور اپنی اولاد والے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو قربان جائیے، نبی علیہ السلام کا گھر قریب تھا نا، فاطمہ الزہرا کا گھر تھوڑا سا دور تھا، فاطمہ الزہرا کا گھر تھوڑا دور تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا کو بلایا سرکار نے، اے فاطمہ تم میرے پاس آؤ، کل سے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ ایک دن نہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، ایک دن۔ اب قربان جائیے، فاطمہ الزہرا نے پیغام بھیجوایا، جاؤ میرے ابا جان سے ایک بات کہہ دو۔ ابا جان سے کہے، ابا جان آپ کے میرے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک رشتہ نبی ہونے کا ہے، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کی امتی ہوں، اور ایک رشتہ آپ کے باپ ہونے کا ہے، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ آپ جس رشتے کی مناسبت سے مجھے بلا رہے ہیں، اگر نبی ہونے کی حیثیت سے بلا رہے ہیں تو سب کچھ قربان ہے، میں فوراً آ جاتی ہوں، اور اگر باپ ہونے کی حیثیت سے بلا رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کر لو، جب تک میرا سرتاج نہیں آ جاتا، جب تک میں اجازت نہیں لیتی، اس وقت تک میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ باپ بلا رہا ہے، امام الانبیاء بلا رہے ہیں، تاجدار کائنات بلا رہے ہیں، بجر میں کیسے آ سکتی ہوں؟ یہ تربیت بھی تو آپ نے ہی کی ہے، یہ تو آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ جب تک سرتاج اجازت نہ دے، اور ہمارے ہاں معاملہ کتنا ہے، ٹائم نہیں میں اس پر گفتگو کروں، آپ خود سمجھدار ہیں، اکرمن کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، باپ نے بلایا، بھائی نے بلایا، شوہر جہاں بھی ہے کوئی اجازت نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہم سیرت فاطمہ الزہرا کے خلاف کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کریں گے، نتیجہ بھی جو معاشرے میں آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہے وہی نکلے گا۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ابا جان ایسا نہیں کر لیتے، میرا گھر اپنے قریب خرید لیں، دور والا گھر ہم بیچ لیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ گھر تھا حارثہ بن نعمان کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، لیکن اے بیٹی، آخری بات بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، اے میری بیٹی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی سوال نہیں کیا۔ بڑی بات سمجھ رہے؟ زندگی میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی سوال نہیں کیا۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کی ذات کے لیے مکان کو لے لوں، مجھے شرم، حارثہ کے دل میں یہ بات نہ ہو، اس کو یہ بات پسند نہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ بات محفل سے نکلتے نکلتے حارثہ بن نعمان کے پاس پہنچ گئی۔ حارثہ بن نعمان بھاگتے ہوا ہے، دوڑتے ہوا ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ میں کون، میرا مکان کی کیا حیثیت ہے، ہم ایک مکان کو آپ پر قربان کر دیں؟ سرکار نے فرمایا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے نہ مانگا ہے، نہ میں مانگتا ہوں، نہ میں مانگ سکتا ہوں۔ میں اگر یہ مانگتا، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں بات نہ ہوتی، یہ تو نہ چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے دوسروں سے سنا ہے، آپ نے تو نہیں مانگا، میرا مال بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر قربان۔ اسی بات پر احترام کرتے ایک بات میں ختم کرنا چاہوں گا، میں بھی آپ لوگوں سے اپنے ذات کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔